سر جو شفاعت اور سفارش کا جو تصور ہے، تو روایات کے اندر جو حافظ قرآن اپنے والدین کی سفارش کریں گے، تو اس روایت کی کیا حقیقت ہے، اور آج کے دور میں کیا حفظ کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ شفاعت کا دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ساتھی بن جانا اور ایک ہے سفارش کرنا۔ یہ دونوں مطلب ہے شفاعت کے۔ تو حافظ قرآن دوسرے معنی میں شفاعت کرے گا، سفارش کے معنی میں نہیں۔ کہ مثلا میں نے اپنے بیٹے کو ایک قرآن حفظ کرایا، تو اس کا قرآن حفظ کرنا میرے ایمان پر میرے لیے ساتھی بن جائے گا جنت میں جانے کا، نہ کہ حافظ قرآن کھڑا ہو کر شفاعت کرے گا کہ یا اللہ میرے والد صاحب کو ذرا، یا 70 لوگوں کا نام آتا ہے، 70 لوگوں کو جنت میں ڈال دیں۔ 70 لوگ اگر معاونین میں سے تھے تو ان کی شفاعت کرے گا، یعنی ساتھی بن جائے گا۔ آپ کی نیکی آپ نے حفظ کیا، میں نے کروایا تھا، تو آپ کا حفظ کرنا اور میرا کروانا دونوں مل کر ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ یہ بھی شفاعت ہے، جس کو آخری صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں، بس شفیع والبتر، اکیلا ہونا اور جوڑا ہونا۔ تو شفاعت کا مطلب جوڑا ہونا بھی، ساتھ دینے والا بن جانا، نہ کہ سفارش کرنے والا۔ اس لیے قرآن لفظ شفاعت کا استعمال کرتا ہے، سفارش کا نہیں۔ تو اس میں دونوں جامعیت آ جاتی ہے کہ آپ کے ساتھی بن گیا، آپ کے کام آ گئی اس کی نیکی۔ مثلا نیک اولاد کی نیکی میرے کام آ سکتی ہے اگر میں نے نیک بنایا ہے ان کو، اگر میں نے نیک نہیں بنایا تو میرے کام نہیں آئے گی۔ مثلا میں تو چاہتا تھا کہ میرا بیٹا چور ڈاکو بنے، رشوت لے اور یہ کرے، وہ مولوی بن گیا، تو میری تو نیت ہی نہیں ہے کہ وہ نیک بنے، میں تو اس کو مارتا ہوں کہ نیک بن گئے ہو، تو اب مجھے کیا ثواب ملے گا اس کا؟ کوئی ثواب نہیں۔ تو عمل کے جزا کے لیے، شفاعت کے لیے جو کچھ بھی ہونا ہے، اس میں یہ اصول یاد رکھیں کہ کوئی عمل نیکی کا 3 شرطیں پوری کیے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ 3 شرطیں پوری کیے بغیر آپ کا اپنا عمل بھی آپ کو ثواب نہیں دے سکتا، تو دوسرے کا عمل کب فائدہ دے گا، وہ تو بات کی بات ہے۔ پہلی چیز یہ کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کے لیے عمل کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ تقوی کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تقوی کیا مطلب ہے کہ نیت تو میری یہ تھی کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن بس گھٹیا سا کام کر کے آ گیا، اچھی نہ سجدے اچھے کیے، نہ رکوع اچھے کیے، تقوی تھا ہی نہیں نماز میں، کر کے آ گیا۔ ایک یہ ہے کہ نیت خراب تھی کہ میں نے نماز کی، نمازی کہلانے کے لیے پڑھی۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے پڑھی بھی صحیح طریقے سے، تقوی کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی نے عمل صحیح طریقے سے کیا، یعنی شریعت کے قاعدوں کے مطابق، اللہ کی پسند کے مطابق۔ تو یہ 3 شرطیں جب تک آپ پوری نہیں کرتے، آپ کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نے طریقہ نماز، پہلی چیز یہ ہے کہ نیت آپ کی ٹھیک ہو، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ نماز کا طریقہ بالکل ٹھیک ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ اس میں تقوی کے ساتھ کریں، کہ آپ نے سجدے کیے تقوی کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، تب نماز قبول ہو جائے گی۔ آپ نے نماز تو اللہ کے لیے کھڑی کی، لیکن خدا کے آگے اکڑ کے کھڑے رہے، جیسے کہ بادشاہ سلامت دوسرے بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو تقوی ختم ہو گیا۔ قوموا للہ قانتین والی کیفیت ہی پیدا نہیں کی آپ نے۔ تو دوسرے اعمال میں جو عبادت کے علاوہ ہوتے ہیں، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کی کوشش بھی شامل ہو۔ لیس للانسان الا ما سعی، اس میں پھر 3 چیزیں بنتی ہیں، نیت، تقوی اور سعی۔ اگر میری کوشش شامل نہیں ہے تو پھر بھی میرے لیے اجر نہیں ہوگا۔ تو دوسرے کے کام میں مجھے تب فائدہ ہوگا جب میری کوشش اس میں شامل ہے، کہ میں نے اپنے بیٹے کو نیک بنانے کی کوشش کی، اب اس کی نیکیاں میرے کام آئیں گی، ورنہ نہیں آئیں گی۔ تو اصحال ثواب کا یہی اصول ہے۔ میت کے مرنے کے بعد میں نے جو قرآن پڑھا، نہ اس کی نیت شامل تھی، نہ اس کی کوشش شامل تھی، نہ اس کا تقوی شامل تھا، ثواب کیسے پہنچے گا؟ یہ تینوں باتیں منصوص ہیں قرآن مجید میں۔ تو اب حافظ کا عمل مجھے تب فائدہ دے گا اگر میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا ہے،
تو تب فائدہ دے گا کہ میں نے واقعی صحیح نیت کے ساتھ تقوی کے ساتھ اس کو حافظ بنایا، اور اب جو اس کے قرآن کی حفاظت کی اس نے ایک ذمہ داری ادا کی ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کا یہ اصول ہے، نہ کہ حفظ قرآن نیکی ہے۔ قرآن یاد کرنا نیکی نہیں ہے، وہ بھی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، انکار نہیں کر رہا، لیکن اصل نیکی یہ تھی کہ قرآن جو محفوظ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے پروسیس اختیار کیا ہے، تو وہ قرآن کے محافظ ہیں کہ قرآن دنیا سے ختم نہ ہو جائے، قرآن لوگ اس میں تبدیلی نہ کر دیں، وہ اس عمل کے سپاہی ہیں۔ تمام حافظ قرآن اللہ کے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ ہے اس کے سپاہی ہیں، اس لیے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن تقوی کے ساتھ کریں گے۔ 10ویں کلاس میں ایک حافظ میرے دوست تھے، کلاس فیلو تھے، وہ دنیا کا سب سے برا طالب علم تھا جو میں نے زندگی بھر دیکھے، سب سے برا۔ لوگوں کے پیسے نکال لینا جیب سے، لوگوں کے کھانے کھا جانا دوپہر کو جو لے کر آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو اڑنگی دے کر گرا دینا، لوگوں کی کتابیں پھاڑ دینا، لوگوں کی کاپیاں اٹھا کے اپنا کام چیک کروا کے واپس لا کے اس کے بیگ میں رکھ دینا، یہ سارے کام وہ کرتا تھا، حافظ قرآن تھا۔ اور وہ کہا کرتا تھا میرے والد صاحب نے بڑا ظلم کیا میرے اوپر، میری زندگی برباد کر دی، اب مجھے پڑھنا نہیں آتا یہ والا۔ 5ویں کلاس کے بعد اس کو داخل کرایا گیا تھا اسکول میں، وہ ظاہر ہے کہ پہلے 5 سالوں کی بنیاد ہی کوئی نہیں تھی، تو آگے چلنا اس کے لیے مشکل تھا۔ تو اب یہ بھی دیکھنا چاہیے ماں باپ کو کہ کس کو حافظ بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں، اس کی مرضی بھی شامل ہے کہ نہیں شامل ہے۔ تو مجھے وہ حافظ قرآن زیادہ عزیز لگتے ہیں، اور وہ اس ذمہ داری کے اہل بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے بالغ ہو کر فیصلہ کریں کہ میں نے حفظ کرنا ہے، وہ اللہ کے صحیح سپاہی وہ ہیں۔ جن بیچاروں کو ماں باپ نے زبردستی کر دیا ہے، وہ پتہ نہیں بڑے ہو کر کیا بنتے ہیں، کیا نیت کرتے ہیں، تو وہ جب بالغ ہوں گے تو ان کو ثواب ہو جائے گا۔ تو جو اللہ کے سپاہی بننے کا فیصلہ کر لیں کہ میں نے حفاظت قرآن کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس کا ایک ادنا سپاہی ہوں، تو انشاءاللہ اجر پائے گا اللہ کے یہاں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو حفاظت قرآن کو صرف قرآن یاد کرنے کے پہلو سے سمجھا جاتا ہے، اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ اصل نیکی حفاظت قرآن کی وہ 14 صدیوں سے قائم کی ہوئی وہ نظام ہے جس کے آپ سپاہی بن جاتے ہیں، ساتھی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن حفظ کرنا چاہیے لوگوں کو، لیکن شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ۔ ان کا کام آپ کے کب کام آئے گا، حافظ کی شفاعت کب ہوگی؟ جب آپ کی کوشش اس میں شامل ہے، آپ کا تقوی اس میں شامل ہے، آپ کی نیت اس میں شامل ہے۔ سر وہ جو روایت ہے 7 بندے جنت میں حافظ قرآن لے جائے گا یا 10 لے جائیں گے، جتنی بھی نمبرنگ ہے، سر پھر اس کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے کہ جب ہم شفاعت کی یہ تشریح کریں گے کہ مطلب جو ہے وہ اس نے ہو سکتا ہے 7 سے زیادہ بندوں نے اس میں مطلب کار خیر میں حصہ ڈالا ہو سکتا ہے چلیں کام والے تو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، زیادہ والے کیسے ہوں گے؟ ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا سر سوال یہ ہے کہ شیعہ اور سنی لا دونوں کے نزدیک جو ہے 1/3 سے زیادہ جو ہے نا وہ وصیت جو ہے وہ بالکل وائڈ ہوتی ہے۔ تو سر وہ مطلب تھوڑا مطلب نہیں پوائنٹ ہضم ہوا کہ جب والد جو ہے وہ نہیں چھوڑتا، چاہے ظلم میں نہیں چھوڑتا، مطلب جو ہے نا وہ جائز بنتی یا نہیں چھوڑتا، یعنی کہ وہ تو پھر وائڈ ہو جائے گی نا، تو اس پہ تھوڑی آپ کلیریفیکیشن۔ اصل میں جو وصیتیں ہیں وہ جو سمجھیے کہ مرنے والا جس کا مال ہے وہ مالک ہے، اپنے مال کے ساتھ جو کچھ مرضی کر دیں۔ مثال کے طور پر میں مرنے سے پہلے اپنی جائیداد کسی مسجد کے نام لگا دوں، آپ میرا ہاتھ روک سکتے ہیں؟ سر مرنے سے پہلے اگر ہوگا وہ تو ہبا ہو جائے گا نا۔ جو بھی ہے، میں نے مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد کے نام سائن کر دیا کہ جی یہ گھر آپ کا ہے، یہ زمین آپ کی ہے، یہ پیسہ آپ کا ہے، میرا کوئی ہاتھ روک سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میں مالک ہوں، میں نے کمایا وہ۔ بس یہی اصول آگے بھی چلتا ہے۔ تو جو مرنے والے نے وصیت کی ہے وہ لازماً پوری کی جائے گی، سوائے اس کے کہ اس سے کوئی ظلم وجود میں آتا ہو۔ بس اصل اصول قرآن نے اتنا ہی بتایا ہے کہ اس کی وصیت پوری کی جائے گی، سوائے اس کے کہ ظلم وجود میں آتا ہو۔ اب ہم اس وصیت کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس وصیت کو تبدیل کرنے کا حق صرف ورثاء کے پاس۔ یعنی کہ سر یہ اسکولز آف تھاٹ سے آپ ڈس ایگری کریں گے یہاں پہ، مطلب وہ جو اسکول آف تھاٹ ہے فقہ ایک الگ چیز ہے، میں صرف شریعت کی بات کر رہا ہوں کہ شریعت میں اصول اتنا ہے۔
اور سر وہ تھوڑی مطلب جو ہے وہ اگر زیادہ بندے حافظ قرآن ہو جائیں گے جس تو چیز کی کوشش شامل ہے، جس کا اس میں نیت شامل ہے، جس کا تقوی شامل ہے، وہ تو سر وہ روایت پھر کیسے ایڈجسٹ ہو؟ نہیں، وہ تو ایک بات علامت کے طور پر سمجھائی جاتی ہے. وہ حدیثوں میں یہ نہیں ہوتا کہ پوری قانونی بات کر دی جاتی ہے کہ کیا کیا نتیجے نکلیں گے، بس وہ ایک ابھارنے کے لیے ایک بات کہی گئی. لیکن جو نہیں چاہتا تھا کہ حفظ کرے، اس کے کوئی کام نہیں آئے گا حافظ، یاد رکھیں.